بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ کل حمد، اور حمد کو ذہن میں رکھ لیجئے، حمد مساوی ہے تعریف جمع شکر۔ عام طور پر ترجموں میں ایک لفظ لایا جاتا ہے، کل تعریف اللہ کے لیے، یہ کافی نہیں ہے۔ تعریف آپ کسی شے کی کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہے، خوبی ہے، کسی بھی اعتبار سے، خواہ آپ کو اس کے حسن و خوبی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ایک پھول ہے، بہت خوبصورت ہے، بس ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، آپ نے کہا، تعریف کر دی۔ شکر کرتے ہیں آپ اس شے کا جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو، استفادہ ہوا ہو، آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو، آپ کی کوئی مشکل رفع ہوئی ہو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حمد میں یہ شکر کا پہلو غالب ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہیں حضور سے منقول، شکر کے مقام پر وہاں حمد آتا ہے۔ بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی۔ اب یہاں دیکھیے ترجمہ، تعریف نہیں، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ آپ بیت الخلاء سے باہر آئے، نجاستیں آپ سے دور ہو گئیں، طبیعت میں انشراح ہوا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ وہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے اذیت بخش چیزیں مجھ سے دور کر دیں اور مجھے عافیت بخشی۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا حسن و کمال اور حسن و جمال اپنی جگہ بھی اس انتہا کا ہے کہ جتنی تعریف اس کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے احسانات اور انعامات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم ان کو بھی گن نہیں سکتے۔ لہٰذا ایک ہی احصاء ہم نے کر دیا الف لام کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے، مالک ہے۔ رب میں ایک مفہوم ہوتا ہے ربوبیت کا، اور اس میں مفہوم شامل ہوتا ہے تربیت کا، ربیانی صغیرہ۔ تو مالک ہونا اور تربیت دینا، آپ جس شے کے مالک ہوں گے آپ چاہیں گے اس میں بڑھوتری ہو، اس میں اضافہ ہو، وہ نشو و نما پائے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کا جڑی ہوئی ہیں، پروردگار بھی اور مالک بھی۔ عام طور پر عربی میں رب کا لفظ مالک کے لیے آتا ہے، رب البیت، رب الدار، رب المال۔ تو مالک وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، مال والا، گھر والا، گھر کا مالک۔ تو کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردگار بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں، عربی زبان میں ہر تعریف کو حمد نہیں کہا جاتا، حمد اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جو اختیار سے کیے گئے اچھے کام کے مقابلے میں کی جاتی ہے، یعنی سامنے والے نے اپنے اختیار سے کوئی اچھا کام کیا، نہ کہ کسی مجبوری سے، نہ کہ کسی لالچ سے، نہ کہ کسی ڈر سے، اپنے اختیار سے اچھا کام کیا، اس کے مقابلے میں جو اس کی مدح کی جاتی ہے، جو اس کی ثنا کی جاتی ہے، اس کو عربی زبان میں حمد کہتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ کا ہر کام اس کے اختیار سے ہوتا ہے، لہذا فرمایا تمام حمد اللہ کے لیے۔ کوئی کہے تمام حمد اللہ کے لیے کیوں، دوسروں کے لیے کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب دیا، اس لیے کہ تمام کو پالنے والا وہی ہے۔ اس ساری کائنات کی ایک ایک مخلوق کو بنانے والا اور بنا کے بعد پالنے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ گویا الحمدللہ ایک دعویٰ تھا، کسی سے کوئی پوچھے کیوں ساری حمد اللہ کی، دلیل دے دی، رب العالمین، اس تمام کائنات کا، تمام کا پالنے والا، ہر ایک مخلوق کا پالنے والا کون ہے؟ رب کون ہے؟ اللہ۔ لہذا جو پال رہا ہے تعریف بھی اسی کی جائے گی۔ اچھا، جو چیزیں واسطہ ہیں، مثلا ماں باپ بچے کو پال رہے ہیں، خود محتاج ہیں، کہیں سے لیتے ہیں، اور اگر وہ رب حقیقی ان کو محتاج کر دے، ان کی طاقت چھین لے، آنکھ چھین لے، ہاتھ چھین لے، پیر چھین لے، چھین سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جو بچے کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھلا سکتے. اسی طرح جو بھی واسطہ ہے خداوند عالم کی رحمت اور اس کے مثلا رزق کے ہم تک پہنچنے کا، کسی دفتر میں ہم نوکری کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، غلہ اگا رہے ہیں، اگر ہم غور کریں ہر چیز کے پیچھے اصل طاقت اللہ ہے. آپ بیج بو سکتے ہیں، بیج اگا نہیں سکتے. لہذا قرآن نے فرمایا ان اللہ فالق الحب، اللہ ہے دانے کا پھاڑنے والا. تم دانا نہیں پھاڑ سکتے، تم پھاڑ دو خراب کر سکتے ہو، لیکن پھاڑ کے پودا اگانے والا یہ طاقت اللہ کے پاس ہے. تو اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ لے لیں. سلسلہ کہاں پر ختم ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر. کائنات کی عظیم سے عظیم مخلوقات کا بھی پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور بس. رسول اللہ کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. مولا علی علیہ السلام کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس. بس الحمدللہ رب العالمین. عالمین یعنی جتنے عالم ہیں. یہ عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی جمع عالمین ہے، عالم نہیں. عالم یعنی جاننے والا. عالم، عالم آپ کو سادہ لفظوں میں بتاؤں، اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں عالم انسان یعنی جس میں سب انسان شامل ہو جائیں گے، عالم حیوان، عالم نباتات، عالم جمادات، عالم ملائک، یہ جتنے بھی عالم تصور کیے جا سکتے ہیں اللہ نے جمع کا لفظ لایا اور فرمایا کہ سب کا پالنے والا. بس ساری کی ساری ہم بھی، اور پالتا بھی کسی مجبوری سے نہیں ہے، کسی مجبوری سے نہیں پالتا، بس ساری کی ساری ہم بھی اسی کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ بھی ترجمہ درست ہے، اور تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے. یہ ترجمہ بھی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے درست ہے. تمام جہان سے مراد جیسے اب جتنی سپیشیز دنیا میں آباد ہیں وہ ہر ایک کا ایک اپنا جہان ہے. پرندے ہیں، پرندوں کا ایک اپنا جہان ہے. حیوانات ہیں، ان کا اپنا ایک جہان ہے. ایک نباتات کی سپیشیز ہیں. اس وقت روئے ارض پہ آلموسٹ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، نباتات حیوانات کی ملا کر، اور ایک ایک سپیشیز آگے بلینز میں. انسان ہی دیکھ لیں 7.5-8 ارب کے قریب ہیں، اور باقی حشرات الارض اگر آپ گننا شروع کریں نہ ختم ہونے والے. تو یہ تمام کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ.